الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کامل، مکمل اور اکمل دین ہے۔ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات سورہ علق کی پہلی نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جو سورہ بقرہ میں ہے، پورے کا پورا قرآن مجید اس کے درمیان نازل ہوا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، صریح ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے آغاز کا بھی پتہ ہے، اختتام کا بھی پتہ ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، کب ملی ہمیں پتہ ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہوئے، ہمیں اس بات کا بھی علم ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جتنی عبادات بھی ہمیں سکھائی ہے ان کا اختتام بھی ہے اور آغاز بھی ہے۔ دیکھیے حج ہے، حج کا آغاز 8 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے منا میں جا کے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں آتے ہیں، پھر منا میں آتے ہیں، اور 13 تاریخ کو 13 ذی الحج کو حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز کب شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے شروع ہوگی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس پہ نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح روزہ چلتا ہے غروب شمس تک۔ اس کے آغاز کا بھی پتہ ہے، اختتام کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اختتام اور آغاز دونوں کا ہمیں علم ہے، اور بالکل شریعت کے اندر وہ واضح ہے۔ اور جو عیدیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، وہ بھی واضح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد خطبہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ عید الفطر میں بھی یہ ہے، عید الاضحیٰ میں بھی یہ ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کامل، مکمل اور اکمل دین ہے۔ اس میں ہر عبادت کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے۔ یہاں جشن عید میلاد النبی ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ نہ یہاں آغاز کا پتہ، نہ اختتام کا پتہ، نہ دوران جشن عید میلاد النبی آداب کا پتہ۔ اب کیا اس میں آداب بیان کیے جاتے ہیں؟ مثلا پروگرام کیے جاتے ہیں، کتنے پروگرام ہونے چاہیے ایک مسجد میں؟ ایک کے ساتھ گزارا چل جائے گا، یا 2 ہوں، یا 5 ہوں، یا 10 ہوں، کتنے ہونے چاہیے؟ اور اسی طرح 12 ربیع الاول کو صبح فجر کے وقت، سحری کے وقت پروگرام کیا جاتا ہے۔ اب وہ پروگرام کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ کتنے خطیب اس میں ہونے چاہیے؟ کتنی دیر اس کے لیے بیداری ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور یہ جشن عید میلاد النبی کا آغاز کس وقت سے ہوتا ہے؟ سحری سے ہوتا ہے، یا طلوع فجر سے ہوتا ہے، یا طلوع شمس سے ہوتا ہے، یا سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے؟ کس وقت آغاز ہوگا؟ اسی طرح جلوس نکالا جاتا ہے، جلوس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ مسجد سے کیا جائے، چوک سے کیا جائے، بازار سے کیا جائے، گلی سے کیا جائے، مولوی صاحب کے گھر سے کیا جائے، کہاں سے کریں گے؟ یعنی جلوس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اچھا کتنے بندے آغاز میں ہوں؟ جلوس شروع کرتے وقت کتنے ہونے چاہیے؟ 2 بندے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، کتنے بندے ہوں گے بازار میں جمع تو وہاں سے پھر جلوس شروع ہوگا؟ کوئی وضاحت ہے؟ اور جلوس جو لے کے جانا ہے، جلوس کے اندر انسان باوضو ہو کہ بے وضو ہو؟ اگر انسان باوضو ہے، دوران جلوس اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟ اب اس کا گزارا چل جائے گا کہ دوبارہ وضو کر کے آئے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ہے کوئی اس کے بارے میں آداب؟ دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کر کے آؤ، نماز دوبارہ آ کے نئے سرے سے مکمل نماز پڑھو، اس میں تو موجود ہے۔ لیکن یہاں کیا موجود ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دوران جلوس کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، کیا کرے گا وہ؟ اب اس کے لیے اسی طرح جانا جائز ہے یا وہ دوبارہ وضو کر کے آئے؟ یہ جلوس جو ہے کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ ایک جلوس کے اندر کتنے افراد شریک ہوں؟ 100، 200، 1000، 2000، 5000، کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ اور یہ جلوس جہاں سے شروع ہوا ہے تو اختتام کہاں ہوگا؟ کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر؟ اچھا ٹرالی پہ جلوس جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ریڑھی پہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رکشوں پہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل لے کے آ جائے تو کیا خیال، اس کا جلوس قبول ہے؟ کوئی آدمی جو ہے وہ بس پہ آ جائے تو اس کا جلوس قبول ہے؟ تو جلوس کے کیا آداب ہیں؟ کیا
کیا شرائط ہے؟ جلوس کے اندر جو آگے ریڑی پہ سپیکر رکھے ہوتے ہیں وہ سپیکر کتنے ہونے چاہیے؟ 2 کافی ہے یا 4 ہوں یا 6 ہوں؟ کتنے ہونے چاہیے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ اسلام کے اندر تو نہیں ہے، شریعت میں تو نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ جلوس کے آداب و شرائط کہاں سے ملیں گے؟ اس طرح جو ہے نا، اب جلوس کس جگہ پہ ختم کرنا ہے؟ وہاں کو مرکزی مسجد ہو وہاں ختم کرنا ہے، دربار ہو وہاں ختم کرنا ہے، کوئی چوک ہو وہاں ختم کرنا ہے، کہاں ختم ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، اور یہ جشن عید میلاد النبی کا نہ آغاز نہ اختتام، اور دوران یہ سارے پروگرام کیا کرنا ہے، کیا شروط ہیں، کیا آداب ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، نت نئے انداز سے اس میں ترقیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس میں ترقیاں ہوں، اس طرح کے اضافے ہوں، اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ہم اسی لیے جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے کہ اس کے اختتام کا پتہ نہیں، آغاز کا پتہ نہیں، جبکہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں ان میں آغاز کا بھی پتہ ہے، اختتام کا بھی پتہ ہے۔ تو جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں منائیں؟ اللہ سے دعا اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارا بھلا فرمائے، اور ہمیں بدعات سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 28ویں وجہ یہ ہے، ہر عبادت کی آداب اور شروط ہیں۔ مثلا نماز بے وضو آدمی کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے کہ با وضو آدمی نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ طہارت سے مراد با وضو ہونا ہے، یہ نماز کی شرط ہے۔ اور اسی طرح آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، آدمی بذات خود پاک ہو اور با وضو ہو کے نماز پڑھے، یہ ساری شرائط ہے۔ اور نماز کے اندر مکمل طور پہ متوجہ ہو، اور نماز کے پھر آگے آداب ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اسی طرح قیام ہے، سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، تشہد ہے، نماز کا اختتام اور آغاز ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں آداب شروط، حج کے اسی طرح آداب اور شروط ہیں۔ حج کے اندر جو نا احرام باندھنا ہے، احرام کی حالت میں کون کون سے کام نہیں کرنے، اور احرام کیسا باندھنا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے باقی روزے کے اندر جو ہے نا، روزے کے اندر کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو 28ویں وجہ یہ ہے ہم جشن عید میلاد النبی اس لیے مناتے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے آداب اور شروط بیان کیے گئے، لیکن یہاں آداب اور شروط بیان ہی نہیں کیے گئے۔ اگر بیان کیے جاتے ہیں تو دلیل، مطلب جلوس کے اندر بے وضو آدمی شامل نہ ہو، دلیل۔ نماز میں بے وضو آدمی شامل نہیں ہو سکتا، دلیل بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ادھر جلوس میں بے وضو آدمی نہ ہو، با وضو ہونا چاہیے، دلیل۔ اگر کسی آدمی کا درمیان جلوس وضو ٹوٹ جائے تو اب وہ وضو کرے یا اسی وضو سے گزارا چلے گا، دلیل، دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ دین دلیل پہ قائم ہے، دلائل پیش کرو۔ دلائل کے بغیر تو دین کے اندر کوئی چیز نہیں ثابت ہو سکتی۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ اس لیے آداب و شروط جو ہے، ہر عبادت کے لیے آداب موجود ہیں، شروط موجود ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے آداب و شروط قرآن و سنت سے بیان کرنے چاہیے۔ جب قرآن و سنت میں اس کے آداب نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے جشن عید میلاد النبی قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ کھڑی ہوئی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔